آمین یا اللہ آمین 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 اسی لیے دربار یزید
گا، آپ خطبہ میں دیکھیے گا کہ جناب زینب اولیاء نے کس انداز میں جس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہوں، جس کے بھائی مارے گئے ہوں، جس کے بیٹوں کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں، جس کے پردے چھینے گئے ہوں، پھر بھی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیا فرمایا کہ اے ابن طلقہ، ہمارے صدقے میں تمہیں آزاد کیا گیا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں تخت ہے، تیرے ہاتھ میں حکومت ہے، تو ہمیں ذلیل سمجھتا ہے؟ نہیں، ذلیل تم اور تمہارے بابا ہے، ہم وہ ہے جس کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے نبوت عطا کی ہے۔ ہم وہ ہے کہ ہمارے خاندان میں امامت خدا نے عطا کی ہے، ہم وہ ہے کہ ہمارے گھر فرشتوں کے آمد و رفت کی جگہ ہے۔ بس میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ جناب سیدہ جناب زینب کی تاریخ اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے کلام کرنے والے متکلم کی بھی ایک سطح ہونی چاہیے۔ مجھ جیسا ناقص اور ان کے خاک کے پاؤں کے برابر بھی نہیں، اور وہ بلندی جو علی کی زینت بنے بیان نہیں ہو سکتا، لیکن حکم یہی ہے کہ جتنی معرفت ہے وہی پہنچایا جائے، جتنا پڑھا ہے اس کا بیان کیا جائے۔ اسی کام کے لیے تو ہمیں یہاں پر آیا ہے کہ فقیہ آل محمد کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر۔ یہاں پر ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ فقاہت کے لیے ہے۔ بس فقیہ اہل بیت کی نظر میں کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر فقیہ ہے۔ حبیب نے کیا کام کیا؟ حبیب نے کیا کہ جب پہنچے ہیں کربلا میں اور پیغام پہنچا کہ حبیب کو زینب کبریٰ کی طرف سے سلام کہا ہے، تو فقیہ کا تواضع یہ ہے، ایک دم زمین کربلا سے ریت اٹھایا اور اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ حبیب کا کتنے معرفت ہے، حبیب وہ فقیہ ہے جو سمجھتا ہے کہ رسول کی بیٹی اتنے مشکل میں ہے، اتنے انتظار میں ہے کہ لوگ دشمن کی طرف فوج پہ فوج آتے جا رہے ہیں، حسین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک مددگار آنے پر حسین کی بہن نے حبیب کو سلام کیا ہے، مجھ جیسا حبیب کہا، زینب جیسا اولیاء کہا۔ یہ فقیہ ہے۔ ہمارا نظام فقاہت کے لیے ہے، نجف کا نظام تعلیم اجتہاد کے لیے ہے۔ نجف کے نظام تعلیم میں ہمیں فقاہت سمجھنی ہے۔ حقیقی فقاہت کیا ہے؟ حقیقی فقاہت سمجھنی ہو تو یہاں پر مسلم ابن عقیل کا روزہ ہے، مسلم ابن عقیل کی تاریخ کو سیرت کو پڑھا جائے۔ یہاں پر اسی علاقے سے حبیب ابن مظاہر کا تعلق ہے، اس علاقے کو پڑھا جائے کہ یہاں سے حبیب جیسی شخصیت کیسے بن کر کربلا پہنچے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پلٹ آتا ہوں اسی مرحلے پر، کسی شخصیت کی معرفت کے لیے جو پہلا مرحلہ ہے وہ نقل تاریخ کا مرحلہ ہے، کہ تاریخ کے اعتبار سے یہ شخصیت کون ہے اس کو دیکھا جائے کہ اس شخصیت کے والد کون ہے، اس کی والدہ کون ہے، اس کے بھائی ہیں تو بھائی کس کردار کے مالک ہے، یہ کس زمانے میں جس نے زندگی کی ہے، کس مکان پر اس نے زندگی کی ہے۔ اگر تاریخ عالم پر نظر دوڑائی جائے تو زینب اولیاء وہ عظیم شخصیت ہے جس کے بابے کو دیکھے تو کل ایمان کی شکل میں نظر آتا ہے، جس کے والدہ کو دیکھے تو انا اعطیناک الکوثر کی مصداق بن کر نظر آتے ہیں۔ اگر اس کے بھائیوں کو دیکھے کہ الحسن والحسین سیدہ شہداء اہل جنت کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ نقل تاریخ کا مرحلہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جب تک یہ مرحلہ آپ کے عقیدے سے تعلق ہے، انسان کا جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک اس کا وجود ذہنی صحیح نہیں ہوگا، وہ اگلا مرحلہ صحیح طرح نہیں کر سکے گا۔ نقل تاریخ کے مرحلے میں جتنا وسیع آپ کا مطالعہ ہوگا، جتنی معتبر کتابوں سے آپ پڑھیں گے، اتنا ہی آپ کے لیے اگلے مرحلے میں داخل ہونا آسان ہو جائے گا۔ نقل تاریخ کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تجزیہ اور اصول تاریخ۔ آل محمد کے فضائل و مناقب قصے نہیں ہیں کہ جن کو سنا کر وقت پاس کیا جائے، ٹائم پاس کیا جائے، جن کو سنا
دوسرے کو تسلیاں دیا جائے، نہ، یہ حقائق ہیں، یہ مناقب و فضائل و مصائب، یہ نقل تاریخ کے مرحلے میں ایسے حقائق ہیں، انہی سے اصول بنتے ہیں، انہی کے تجزیہ سے زندگی گزارنے کے قوانین بنتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تجزیہ اور اصول تاریخ۔ یہ دوسرا مرحلہ تجزیہ و اصول تاریخ ہے۔ اگر جناب سیدہ کی مصیبت میں ان کی سیرت کو سمجھنے کے لیے، ان کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، تو نقل تاریخ کے بعد اصول تاریخ کا سمجھنا، وہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اصول تاریخ ضروری ہے معاشرتی زندگی کے لیے، انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اگر جناب سیدہ پردے کے اعتبار سے اس مقام پر فائز ہو کہ علی جیسے باپ آگے آگے رہے، رات کا انتخاب کرے مرقد رسول پہ زیارت پہ جانے کے لیے، ایک طرف جوانان جنت کے سردار حسن ابن علی ہو، ایک طرف حسین ابن علی ہو، اس وقت کا انتخاب کرے، پردے کی اتنی اہمیت ہو، تو تجزیہ تاریخ یہ کہتا ہے آپ اور مجھے یہ اصل لینا چاہیے، آپ اور میری مستورہ بہنیں مائیں بے پر کرنا ہو۔ یہ تجزیہ تاریخ ہے۔ اگر تجزیہ تاریخ کرے تو ظالم کے سامنے کس طرح ایک ایسی خاتون کو پیش آنا چاہیے کہ جس کو اتنے مسائل، حتیٰ کہ ان کا لقب ام المصائب، یہ لقب پڑھ لیا ہے، لیکن مسائل سے پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، مسائل پر روئے تو علیحدہ روئے، مسائل پر روئے تو گھر میں روئے، یزید کے سامنے، ابن زیاد کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے، یہ تجزیہ تاریخ کا مرحلہ ہے۔ یہ جناب زینب کی سیرت سے ہمیں لینا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ کہ جہاں سے ہم نے اصول اخذ کرنا ہے، عبادت دیکھیے گا، عبادت کہ آل محمد کا گھر ہے ہی عبادت کا گھر، ذکر و تزکیہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے، صوم و صلاۃ کا گھر ہے۔ اس گھر کے حسین ترین شخصیت امام حسین، جس سے وصیت کرے بہن زینب اپنی تہجد کی نماز میں حسین کو یاد رکھنا۔ عبادت کا کیا مقام ہے کہ جس کو آخری عمر میں حسین ابن علی، جنت کے جوانوں کے سردار، جس کی شفاعت سے لاکھوں لوگ جہنم سے جنت میں جائیں گے، وہ حسین جس سے التماس کرے کہ مجھے اپنی عبادت میں یاد رکھنا، اسے زینب بنا کے۔ یہ تجزیہ تاریخ ہے، یہ اصول تاریخ ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ نتیجہ تاریخ، درس تاریخ۔ یہ سارے مناقب ہم نے پڑھ لیے، بہت سارے فضائل ہم نے سن لیے، اصول بھی ہم نے اخذ کر لیے، کرنا کیا ہے؟ کیا فائدہ؟ علی ابن ابی طالب نے جنگ خندق میں یہ کیا، جنگ خیبر میں یہ کیا، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، سارے واقعات سن لیا۔ آپ اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کے سائے میں آپ اور میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ اور میرا گھر کا ماحول کیا ہونا چاہیے؟ معاشرے کو کیسے ہم نے علی کی سیرت پر ڈھالنا ہے؟ اس مرحلے کو کہتے ہیں درس تاریخ، اس مرحلے کو کہتے ہیں نتیجہ تاریخ۔ آپ اور میرا امام تو وہ ہو کہ جس کے خلوص اس کمال پر ہو کہ ایک لہجے کی ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، اور آپ اور میرا یہ حال ہو کہ صبح کی نماز کے لیے نہ اٹھے، پھر کہیں کہ ہم علی کے پیروکار ہیں۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا کذب ہے، بہت بڑا افتراء ہے علی پر۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیعہ علی ہوتا ہے وہ کبھی بھی علی کی سیرت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ جس کے گھر، جس کا ماحول، جس کا کردار علی کے کردار سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ شیعہ ہوتا ہی یہی ہے۔ جس طرح ہم تشیع جنازہ کہتے ہیں نا، تشیع جنازے میں کیا ہوتا ہے؟ جنازہ آگے ہوتا ہے، پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے کہ علی آگے آگے ہو، خود علی کی سیرت پر چل رہا ہو۔ یہ مرحلہ یہ درس تاریخ ہے، نتیجہ تاریخ ہے، اور اسی مرحلے کے بارے میں قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال ہوگا۔ قیامت کے دن، ہاں، پچھلے مرحلے کے بارے میں بھی ہوگا، نقل تاریخ کے مرحلے میں کہ
تمہیں ہم نے زندگی میں موقع دیا تھا, تمہیں ہم نے مہلت دی تھی, تمہیں ہم نے زندگی دی تھی کہ علی کے جوار میں جاؤ اور علی کے کلمات کا مطالعہ کرو. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے, جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے کے طور پر کہتا ہوں, 80% علی کے جوار میں رہنے والے, علی کے صدقے میں کھانے والے ایک دفعہ بھی نہج البلاغہ شروع سے آخر تک نہیں پڑھا. ممکن ہے غلط ہو, لیکن جہاں تک میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ 80% ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا ایک دفعہ مطالعہ نہیں کیا شروع سے آخر تک. اگر اس سے غلطی ہو تو کسی ہر ایک کو حق ہے. کفایہ و مقاصد کا درس اہمیت رکھتا ہے, اس کے بغیر آپ اور مجھے حلال اور حرام کا معلوم علم نہیں ہوتا. لیکن آپ کو ایسے 10 استاد ملیں گے جنہوں نے کفایہ و مقاصد کا کئی دفعہ درس دیا ہو, اصول کافی ایک دفعہ نہ پڑھا ہو. مل جائیں گے آپ کو, نجف میں ملیں گے, میں ملیں گے, مشہد میں ملیں گے, پاکستان میں ملیں گے, پوری دنیا میں ملیں گے. قیامت کے دن آپ اور مجھ سے کفایہ مقاصد سے سوال نہیں ہوگا, آپ اور مجھ سے تفسیر قرآن کا سوال ہوگا, آپ اور مجھ سے سیرت اہل بیت کا سوال ہوگا, آپ اور مجھ سے کتب اربعہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہارے درمیان ہم نے اپنی احادیث کو اس شکل میں رکھا تھا, تم نے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا. یہ مرحلہ عمل کا مرحلہ, درس تاریخ کا مرحلہ, نتیجہ تاریخ کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس مرحلے پر بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے. ایک دفعہ مل کے سلوات پڑھیے. بس بہت سارے احباب تشریف لائے ہیں اور وقت بھی آپ کو پتہ ہے قانوناً آدھا گھنٹہ 25 منٹ ہے, زیادہ آدھا گھنٹہ تک انسان جا سکتا ہے. جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ بہت سارے میدانوں میں ہمارے لیے اسوہ ہے, الگو ہے, نمونہ عمل ہے, آئیڈیل ہے. لیکن ان سب میں سے دشمن شناسی کے موضوع میں زینب علیہ کامل ترین ہستی ہے. اور آپ اور ہم پڑھتے ہیں تو عرف الاشیاء باوضادها, ٹھیک ہے, اشیاء کی معرفت اس کے ضد سے کیا جاتا ہے. تو عرف الاشیاء باوضادها کہ جب تک آپ اور مجھے دشمن کا بھی علم نہ ہو, آل محمد کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. دو طرف ضروری ہے, اس طرف کا بھی آل محمد کو ڈائریکٹ سمجھنا, ان کے تاریخ کا پڑھنا, ان کے بارے میں جو آیات ہے قرآن مجید کا مطالعہ, اور علماء کے بیانات اور جو حقائق جو ان گہرائیوں سے قرآن و سنت کے اندر ہے علماء نے جو نکالے ہیں, ان موتیوں کو اخذ کرنا, ان کو اپنے ذہنوں میں بٹھانا ضروری ہے. وہاں پر ان کے دشمنوں کا بھی مطالعہ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ دشمن انبیاء کے خلاف, دشمن ائمہ کے خلاف, دشمن والدین ائمہ کے خلاف کیا کچھ اقدامات کرتا ہے, کس قسم کے مکر کرتا ہے, اس کی معرفت اس کا جاننا بہت ضروری ہے. کیا کرتا ہے دشمن آج؟ اور پاکستان میں آپ دیکھیے پرسوں جو جلوس نکلا ہے, میرا جسم میری مرضی. شرم آنی چاہیے بالخصوص ان خواتین کو کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا تعلق مطلب تشیع سے ہے, اور وہ یہ کہیں عاشور میں محرم میں عشرہ رکھے, 40 پہ جلوس رکھے, ذاکر بلائے, عالم بلائے, اور کل پلے کارڈ اٹھا کر اسلام آباد میں یہ دعویٰ کرے کہ میرا جسم میری مرضی. شرم آنی چاہیے. کیا وجہ ہے؟ اس میں فقط ان کی کمزوری نہیں ہے, ان کی کمزوری یہی ہے کہ وہ چند ڈالر کے سکوں پر بکنے والی خواتین ہیں, اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان تعلیمات زینب علیہ سے انہیں روشناس نہیں چلایا. دو طرفہ مشکلات ہے. ان کی کمزوری یہی ہے کہ خواہشات نفسانی ان پر غالب ہے. یہ اشکال کرنا کہ مرد کو ایک ہی وقت میں 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے تو ہمیں عورتوں کو بھی اجازت ملنی چاہیے. نعوذ باللہ. اگر زینب علیہ کی معرفت ہوتی اس عورت کو, اگر فاطمہ الزہرا کی معرفت ہوتی اس عورت کو, اگر حقائق دین سے روشناس ہوتی ہے عورت, تو کبھی بھی یہ گفتگو نہ کرتی کہ تو ایسا عظیم ہے, تیری قیمت یہ ہے کہ تجھے پردے میں رکھنا ہے, تیرے ذریعے سے مردوں میں اپنے نسلوں کو آگے منتقل کرنا ہے, تیری حفاظت کرنا مردوں کی ذمہ داری ہے. تو امانت دار ہے,
چاہتے ہیں جو مہدی زمان کے لشکر کے سپاہی بنے. ہم تمہارے ذریعے سے معاویہ اور اولاد معاویہ نہیں چاہتے. ہم لشکر مہدی کے سپاہی دینا چاہتے ہیں. اس کے لیے ایک خاتون ایک ہی وقت ایک ہی مرد سے شادی کر سکتی ہے. وہ کسی اور کے ساتھ اپنے روابط برقرار نہیں رکھ سکتی. ایک اور کے سوال پڑھ لیں. دشمن کیا کرتا ہے؟ روکنے کے لیے انبیاء کو، تعلیمات انبیاء کو، ائمہ کو روکنے کے لیے دشمن کا پہلا مرحلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ دشمن اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے. میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے یہ کروں یہ نہ کروں. بس قرآن کہتا ہے اے رسول، جس نے اپنی خواہش کو، جس نے اپنے نفس کو الہ بنایا، اے رسول آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے. بس دشمن کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان افراد کا انتخاب کرے کہ جو خدا کو چھوڑ کر اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو الہ بناتے ہیں، انہی کو آگے لے کر آتے ہیں. پھر ان سے کیا کرتے ہیں؟ ان افراد کے ذریعے سے دوسرے مرحلے میں ایمانداروں کے خلاف، دین کے خلاف مذاق کا، تمسخر کا، استہزاء کا ماحول بناتا ہے. یہ لوگ 1400 سال پہلے والی باتیں کرتے ہیں، پہلے کہانیاں سناتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں. آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے. آج کے زمانے میں حسن و حسین نے ہمیں کیا دینا ہے؟ نہیں، حسن حسین نے بہت کچھ دینا ہے. تو اپنی اولاد کا مقایسہ کر حسن اور حسین سے. وہ دونوں 1400 سال پہلے آئے تطہیر کے سائے میں پلے ہوئے ایسے فرزند رسول ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، اور تجھ سے ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جس کی شکل سے لگتا ہے سیدھا جہنم میں جائے گا. فرق ہے. تو کہتا ہے، تو یہی کہتے ہیں نا کہ حسن حسین کی سیرت سے ہمیں کیا ملنا ہے؟ آج کا زمانہ ہو رہا ہے نا، حسن و حسین ہے ہی قیامت تک کے لیے. حسن و حسین کی سیرت، حسن و حسین ایک وقت کے لیے نہیں ہے، پیغمبر کے وارث ہے. اگر پیغمبر عالمین کے لیے ہے تو وارثین پیغمبر بھی عالمین کے لیے ہے. ایسا ہمیں کے سوال پڑھیں. تیسرا مرحلہ، جب استہزاء میں بھی ناکام ہوتا ہے تو دشمن اگلے مرحلے میں آ کر کیا کرتا؟ مغالطات ڈالنا. ایسے تھنک ٹینکس کا انتخاب کرتے ہیں جو عجیب عجیب قسم کے اشکالات پیدا کرتے ہیں. مغالطات. اب آج کا دور مغالطوں کا دور ہے. بالخصوص حوزے میں پڑھنے والوں کو مغالطات کی بحث پڑھنی چاہیے کہ آپ اور میرے عقائد کے بارے میں، توحید میں کیسے کیسے مغالطات ڈالے جا رہے ہیں، نبوت کے نظام میں کس طرح کے مغالطات ڈالے جا رہے ہیں، امامت اور امام مہدی کے اس غیبت کے بارے میں کیسے مغالطات ڈالے گئے ہیں. مغالطات کا مرحلہ اہم ترین مرحلہ ہے. مغالطات کے ذریعے سے انسانوں کو دین حق سے، شریعت محمدی سے دور کیا جا رہا ہے. مغالطات کا مرحلہ قرآن مل جاتا ہے کہ جب بھی ان کو قرآن کی آیات سناتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ان ہی الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانوں پہلے والوں لوگوں کی کہانیاں ہیں. اس طرح کی باتیں ہمارے آباء و اجداد سے بھی کرتے گئے ہیں. کوئی قیامت نہیں ہے، بس کھاؤ پیو عیش کرو، یہی دنیا ہے، سب کچھ ادھر ہی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ایسے ایسے مغالطات دشمن کی طرف سے وارد کیے جا رہے ہیں اور جواب دینے والے نہ ہونے کے برابر ہے. آپ اور میری ذمہ داری ہے کہ دین کو دقت سے سمجھے، سیرت آل محمد کو دقت سے سمجھے اور اپنے آپ کو تیار کرے اس مغالطے، اس نفاق اور اس کفر کے دور کے لیے. کس طرح ہم نے مغالطوں کا جواب دینا ہے، کس طرح ہم نے نفاق کے پردے کو چاک کر کے وہاں سے ایمان کو نکال کر الگ کرنا ہے، نفاق کو الگ کرنا ہے. آپ کو میری ذمہ داری ہے. جب دشمن اس پر آتا ہے، جب اس مرحلے پر آتا ہے تو دشمن سمجھتا ہے یہاں بھی یہ رکنے والے نہیں ہیں. مغالطات کے باوجود بھی حسین حسین کرنے والے ہیں. مغالطات کے باوجود بھی دنیا میں زینبی کردار کے خواتین موجود ہیں. مغالطات کے باوجود بھی مکتب شہادت کو زندہ رکھنے والے جوان موجود ہیں. دشمن پھر کیا کرتا ہے؟ دشمن یہ کرتا ہے، پھر قتل و غارت اور تشدد کا مرحلہ آتا ہے. دشمن پھر قتل کا ماحول بناتا ہے. لیکن
دشمنی میں جہاں وہ مکر و فریب اور دشمنی میں تجربہ کار ہے، وہاں پر کیونکہ حق سے دور ہے، بیوقوفی میں بھی سب سے آگاہ ہے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ہم ان کو قتل کر کے جی لیں گے، لیکن یہ مکتب ایسا ہے کہ اس مکتب کی آبیاری میں شہداء کربلا کے لہو شامل ہے۔ شہداء کے لہو نے اس مکتب کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور یہ لہو اسی سید الشہداء کے نام پر ظہور امام زمان تک بہاتے رہیں گے، مکتب کے علم کو زندہ رکھتے جائیں گے۔ دشمن جہاں مکر میں تجربہ رکھتا ہے، بیوقوفی میں حد سے زیادہ بیوقوف ہے، اس کو معلوم نہیں ہے تم مار کر ہمیں مارتے نہیں ہو، مار کر ہمیں زندہ کرتے ہو، ہماری قوم کو زندہ کرتے ہو، ہماری ملت کو زندہ کرتے ہو۔ اسی لیے شہید باقر صدر کا ایک جملہ ہے، شہید باقر صدر فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص سو جاتا ہے تو اس کو بیدار کیا جاتا ہے پانی کے چھینٹوں سے، جب پوری ملت پوری امت سو جائے تو شہید اپنے لہو کے ذریعے سے اس ملت کو بیدار کرتا ہے۔ دشمن سمجھتا ہے تشدد کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے اس مکتب کو مٹا دیں گے، ائمہ کے پیروکار کو مٹا دیں گے، مکتب صادق آل محمد کو مٹا دیں گے۔ یہ دشمن کی بھول ہے کہ یہ مکتب قتل سے ختم ہونے والا مکتب نہیں ہے، جتنا تم قتل کرتے جاؤ گے اتنا ہی اس مکتب کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جس ہستی کے تذکرے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، کون ہے اور کہاں بیٹھے ہیں؟ ہستی کیا ہے؟ بیٹھے کہاں پر ہے؟ ایک دفعہ تصور کرے، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دوسری زبانوں میں بھی اگر کوئی مجلس پڑھ رہا ہو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو ضرور جانا چاہیے، اس لیے کہ اس گفتگو میں 2-3 کلمات ایسے آتے ہیں سن کر ہی انسان کو رہا آتا ہے۔ اس میں ایک کلمہ سکینہ کا لفظ ہے، ایک اصغر کا لفظ ہے، ایک زینب بنت علی بن ابی طالب کا لفظ ہے۔ لفظ زینب یہ رونے کے لیے کافی ہے، نجف کی سرزمین ہو اور ماں کی محفل ہو، شہادت سید زینب ہو، وہ زینب کہ جس کی فکر علی بن ابی طالب کو بہت زیادہ تھی۔ میں نے اشارہ کر دیا کہ کہیں زینب کی چادر سر سے نہ اترے، کہیں زینب پر نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ علی بن ابی طالب مرقد رسول پر زیارت کے لیے اپنی بیٹی کو لے جانے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتخاب کرتے تھے۔ ایک طرف حضرت امام حسن ہوا کرتے تھے، ایک طرف امام حسین ہوا کرتے تھے۔ جب مرقد رسول کے قریب پہنچتے تو مولا متقیان اگر دوڑ کر جاتے قنادیل مرقد کو بجھا دیتے تھے۔ ایک دن امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا، بابا یہ انداز کیا ہے؟ ان لائٹوں کو کیوں بجھا رہے ہیں؟ اس روشنی کو کیوں بجھا رہے ہیں؟ آپ اور میرا امام فرماتے ہیں، بیٹا